اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو روکتا ہے، اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، یعنی اس بات سے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام یاد کیا جائے، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ان لوگوں کو تو اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے تھا ڈرتے ہوئے۔ انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب کی سمتیں ہیں، تو تم کہیں بھی اپنا منہ پھیرو، کہیں بھی تم اپنا رخ کرو تو وہاں تمہیں اللہ ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعتوں والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے گھر، جو دنیا میں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں، ان کا ادب بتا رہے ہیں، اور ان مسجدوں کی جو بے حرمتی کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ انجام بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کا پیچھے سے ربط کچھ اس طرح بنتا ہے کہ کل ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ یہود، عیسائی، مشرکین، ان کے دعوے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، اپنے علاوہ دوسروں کو جہنمی اور اپنے آپ کو جنتی کہنا، یہ ان کے دعوے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعووں کی تردید کل پیچھے کر دی تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ مزید اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ دعوے تو یہ ہیں کہ جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں جو اللہ کی جنتیں ہیں یعنی مسجدیں، ان سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس میں تباہی اور بربادی مچاتے ہیں۔ ہوا کچھ یہ تھا کہ ان تینوں گروہ، مشرکین جو کہ مکہ کے مشرکین تھے، یہودی اور عیسائی، ان تینوں نے مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ عیسائیوں نے کچھ اس طور پر کیا تھا کہ جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا تھا تو عیسائیوں نے یہودیوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے دشمن ہیں یہودی، ان کو مزہ چکھانا تھا، ان سے تعصب تھا، لیکن اس تعصب میں ایسے اندھے ہو گئے کہ پتہ نہیں چلا کہ ہم بیت المقدس کی توہین کر رہے ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس میں لا کے نجاستیں ڈال دیں، بیت المقدس میں خون کی ہولیاں کھیلی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ، اور پھر کچھ عرصے یہ بیت المقدس اس طرح ویران پڑا رہا۔ یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے بیت المقدس کی دوبارہ سر نو تعمیر کروائی، اور یہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ عیسائی، یورپ کے عیسائی بیت المقدس کے اوپر قابض ہوئے، 300 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور تب سے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، آج بھی برائے نام مسلمانوں کے ہاتھ میں، لیکن آج وہاں بیت المقدس میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی بیت المقدس میں جو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اپنی استطاعت کے مطابق ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور نہیں تو کم از کم ہم ان کو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں۔ تو یہ تو خیر ایک بات تھی کہ عیسائیوں نے بیت المقدس کی، حالانکہ ان کے یہاں بیت المقدس کی عظمت تھی، لیکن پھر بھی تعصب میں آ کر اس کو اجاڑ دیا۔ اور یہ مشرکین نے اس طور پر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے سے روکا کہ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ میں خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو آپ صحابہ نے فرمایا جب آپ نے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو کس بات کی دیر ہے، سب نکلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 1400 اصحاب کو لے کر مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے نکلے،
راستے میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں اجازت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس طور پر روکا، اور یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد ہونے سے اس طور پر روکا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کی تھی، مدینہ ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ نے دوبارہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس پر یہودیوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں اعتراض ڈالنے شروع کر دیے، شبہات ڈالنے شروع کر دی کہ تمہارا کوئی اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، کبھی تم کہاں جاتے ہو کبھی کہاں جاتے ہو۔ اس سے مقصد بھی یہ تھا کہ مسلمان نماز سے دور ہوں، مسجدوں سے دور ہوں۔ تو ان تینوں گروہوں کے مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں یہ مقاصد رہے تھے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد ہونے سے روکیں، تو اللہ تعالیٰ، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی جس طرح پہلے تردید کی، یہاں بھی تردید فرمائی اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو روکتا ہے، کس بات سے؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور نہ یہ کہ صرف ذکر سے روکتا ہے بلکہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو ڈر ڈر کے داخل ہوں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے تینوں گروہوں کو جواب دے دیا، اور خاص یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر جواب دیا اور ساتھ میں مسلمانوں کو تسلی کی، یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں کبھی ایک رخ پہ جاتے ہو کبھی دوسرے رخ پہ جاتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق اور مغرب کی جہتیں یہ مجھ اللہ کی ہیں، میں اللہ ان کا مالک ہوں، میری مرضی میں جس جہت کو کہہ دوں کہ یہ میرے اس جہت کو رخ کر کے میری عبادت کرو۔ مسلمان قبلہ پرست نہیں، مسلمان اللہ پرست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ اگر ایک ہی مسجد میں 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، قبلہ ایک نہ ہو تو 10 آدمی ہوں گے، لیکن بظاہر تو 10 ہیں مسجد میں جمع، لیکن ہر ایک کا رخ الگ ہوگا، تو یہ مسلمانوں کا شیرازہ نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا۔ اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جہت کو رکھا اور اس ایک جہت کے لیے کو بنیاد بنایا خانہ کعبہ کو۔ تو مسلمان کسی قبلہ پرست نہیں ہے، مسلمان اللہ پرست ہے۔ تو ہماری مرضی، ہم چاہے جس رخ کو بنا دیں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، یہ تمام ہماری جہتیں ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، یہ ہمارے نیچے آتی ہیں، ہم جس کو اپنا عبادت کے لیے اپنا قبلہ بنا دیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں رخ کرو گے تو تمہیں اللہ وہاں نظر آئے گا۔ بتا دیا، اور یہی حکم ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کہاں ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ کسی سے پوچھ لے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو اپنے طور پر کوشش کرے، دیکھے کہ قبلہ کہاں ہوگا، جس رخ کو جو رخ اس کے ذہن میں آ رہا ہے بس اب وہی قبلہ ہے، اس رخ پہ اس نے نماز پڑھ لی، کسی نے آ کے بتایا کہ تم نے غلط رخ پہ نماز پڑھی ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو، خانہ کعبہ کو رخ بنایا تھا اس لیے کہ انتظامی طور پر، اور اس کے مقاصد اور بھی ہیں، لیکن جب تم نے اپنی کوشش کر کے نماز پڑھ لی تو وہ مقبول ہوگی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ خوب وسعتوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں آنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سمتوں کے خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، خوب حکمتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس سمت کو مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اب آئیے اس سے پچھلی آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائیں۔ ومن اظلم، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی مسجدوں کو سے روکنے والے یہ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ روکنے کا یہ مطلب ہے کہ مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکا جائے، ایسی ترتیب اور ایسے باڑیں مقرر کر دی جائیں کہ لوگ نماز پڑھنے نہ آ سکیں۔ یہ اس آیت میں داخل ہو رہے ہیں، چاہے انتظامی طور پر کسی بھی وجہ سے کر رہے ہوں، لیکن یہ اس آیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کی مسجدوں کو روکتے ہیں، اور روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں آنے سے روک دیا، اگر ایک انسان مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن باہر گانا باجا، نعت، نوحہ، مرثیہ، یہاں تک کہ تلاوت بھی ہو رہی ہو اور اس انداز میں ہو رہی ہو کہ مسجد میں بیٹھا ہوا شخص وہ عبادت نہیں کر سکتا، اللہ کے ذکر نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مسجد کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یذکر فیہ اسم اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام اس میں لیا جائے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، اعتکاف ہو، تعلیم و تعلم کے حلقے ہوں، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد کوئی
دیوار کا نام نہیں کہ زیب و زینت سے منقش دیوار ہو اور وہ دیوار، یہ تو ہے اگر مسجد کی دیوار بڑی مزین ہے، مسجد کو آپ نے عمارت تو بڑی عمدہ بنا دی لیکن وہاں یہ کام نہیں ہو رہے تو یہ مسجد ویران ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایمان کی حرارت وہاں نظر آتی کہ ایک عالی شان مسجد بنا دو، لیکن مسجد کی آبادی عالی شان عمارت میں نہیں ہے۔ اگر عالی شان عمارت، وہ تو مدینہ کی مسجد کی آپ تاریخ دیکھیے کہ چھپر کی اور ٹاٹ کی چھتیں تھیں، لیکن مسجد کی آبادی کیا تھی کہ وہاں تعلیم و تعلم کے حلقے تھے، ذکر اللہ کے حلقے تھے، نوافل کے حلقے تھے۔ یہ تو اللہ کی مسجدوں کو روک دینا، اس میں آ کے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ اس آیت کی وعید میں، اس آیت میں داخل ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسجد کو تالا بھی نہ لگایا جائے، ہر وقت مسجد کھلی ہوئی ہو، لیکن بس یہ انتظامی معاملات ہیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک اس کے اوپر لعنت ہے کہ لوگ مسجد کی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اس لیے مسجد کو تالا لگایا جاتا ہے، ورنہ مسجد تالا لگانے کی چیز نہیں ہے۔ ہر وقت مسجد کھلی ہونی چاہیے تاکہ لوگ آ کے اس میں اپنی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مساجد اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، تمام مقامات میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین مقامات وہ ہیں جو مسجدیں کہلاتی ہیں، اور تمام مقامات میں سب سے مبغوض ترین، برے ترین مقامات اللہ کی نظر میں بازار ہیں، کیونکہ بازار میں ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مسجدیں ہیں، وسعی فی خرابہا، اور یہ تاریخ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مسجدوں کو برباد کرنے والوں کا کیا انجام ہے، ان کو کیا، قرآن نے ادب بتایا، مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہوں تو ڈر ڈر کے داخل ہوں۔ دنیا میں کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی ڈی سی، کسی وڈیرے، کسی بہتار کے گھر میں داخلہ ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر پڑ جائے، کوئی بے ادبی ہو تو ہماری کلاس لگ جائے گی۔ لیکن جہاں دنیا کے احکم الحاکمین ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ٹھٹھے مارتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بزرگ گزرے ہیں، چشم فلک نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد کے باہر تو کھلکھلاتے ہوتے تھے، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ابھی تو آپ کی یہ کیفیت تھی، ابھی آپ یہ کیفیت میں آ گئے؟ کہتے بھائی قرآن یہ کہتا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کو مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے تو ڈر ڈر کے داخل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ڈر ڈر کے داخل ہوں، الٹا مسجدوں میں عبادت سے روکتے ہیں۔ اور جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، مسجدوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ چنانچہ یہی مشرکین، یہود اور عیسائی، ان کا انجام کیا ہوا، ہر ایک کو شکست ہوئی، ہر ایک جو دنیا میں ذلیل ہوا۔ بلکہ ان کو تو چھوڑیے، ہماری اس وقت بھی وہ ڈکٹیٹر زندہ ہیں جن ڈکٹیٹروں نے فوج کے ذریعے سے ہماری مسجدوں میں خون کی ہولیاں کھیلی تھیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جو بیماری لاکھوں لوگوں میں بھی چند ایک دو لوگوں کو ہوتی ہے، جسم سے گوشت جھڑ رہا ہے، کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ وہی بیماری ہے جو ابراہہ کو ہوئی تھی۔ ابراہہ وہ ظالم بادشاہ کہ جس نے خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کیا تھا، اس کا بھی آخری انجام یہی ہوا تھا کہ اس کے جسم سے گوشت جھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اور آج وہ بھی ڈکٹیٹر زندہ ہیں، ان کی زندگی ہیں تو زندہ لیکن ہیں مرے ہوئے، لیکن ان کی یہ زندگی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے مسجدوں میں خون کی ہولیاں کھیلی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کا انجام کیا ہے، آخرت میں تو عذاب عظیم تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدیں جن چیزوں سے آباد ہوتی ہیں ان چیزوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔